ناظرین السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم ہر روز ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ایک ایسی ہی کہانی ہے جس میں دو بھائی ہوتے ہیں اور ان کی لڑکی اور ان کے لڑکے کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے، اور وہ کیسے لڑکی ایک ہی رات میں دلہن بھی بنتی ہے تو وہ بیوہ بھی بن جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس ویڈیو میں کہ یہ واقعہ کیسے ہوتا ہے۔ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بھائی ہوتا ہے اور اس کا ایک دوسرا بھائی بھی ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھائی بہت اچھے سلوک سے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بھائی شہر چلا جاتا ہے اور ایک بھائی گاؤں میں ہی رہ جاتا ہے۔ جو بھائی شہر جاتا ہے وہ وہاں شہر جا کر ایک شہری عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کی شادی میں اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس کی اولاد میں اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو بہت ہی لاڈلا بیٹا ہوتا ہے۔ جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ بھی گاؤں میں شادی کرتا ہے اور اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے بڑے پیار و خلوص سے ہوتی ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی شادیوں میں شامل ہوتے ہیں اور بہت ہی مزہ لیتے ہیں۔ چھوٹا بھائی جو تھا وہ گاؤں میں ہی رہتا تھا، تو اس کی شادی کے بعد اسے بھی اولاد ہوتی ہے اور اسے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہی آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ لڑکی ہماری ہوگی۔ بڑا بھائی شہر جاتا ہے تو وہاں تک جب اس کا بیٹا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے کی جو کمپنی ہوتی ہے، جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ بہت ہی خراب ہوتے ہیں۔ سو وہ دوستوں کی صحبت میں آ کر وہ غلط صحبت میں چلا جاتا ہے۔ وہ شراب نوشی اور بہت سے دیگر کاموں میں جو بہت ہی خراب کام ہوتے ہیں ان میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کا کہا بھی نہیں مانتا۔ وہ کالج سے گھر، گھر سے کالج، کالج سے گھر، اور اس کے بعد ساری رات نشے میں دھت ہو کر گھومنا، بائک چلانا اور بہت سے گندے کام جس میں وہ بہت خطرناک طریقے سے شمولیت اختیار کر چکا تھا۔ اب وہ بالکل وہاں سے نکلنا نہیں پا رہا تھا۔ بھائی کو جب پتا چلا تو وہ وہاں پر شہر آیا اور اسے کہا کہ آپ اس کی شادی کر دو۔ تو وہ بھائی جو بڑا تھا اس نے کہا کہ میں شادی کی منتیں کر چکا ہوں لیکن یہ نہیں مان رہا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب مجھے اس کو راضی کرنا ہوگا کسی بھی حالت میں، ورنہ یہ بندہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ بڑا بھائی اس کی بات کو مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ کی میں شادی کرانا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ بہت ہی لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ کو شادی کرنی چاہیے، آپ کی عمر ہو گئی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پسند کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری پسند ابھی مجھے پسند نہیں آئی، جب مجھے پسند آئے گی میں کر لوں گا۔ آخر دن گزرتے جاتے ہیں، بہت سا عرصہ ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکا بالکل شرابی بن چکا ہوتا ہے، بالکل ایک جواگیر بن چکا ہوتا ہے، اور اس کی جو صحبت ہے وہ بھی اب خطرناک حد تک جا چکی ہوتی ہے۔ پھر بڑا جو بھائی ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے لا تعلقی کے اظہار کرنے پر ہی ہوتا ہے، تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ ایسی نوبت پر آ گئے ہیں تو آپ ایسا کریں، میری بیٹی ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں۔ وہ سن کر بڑا بھائی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ سو وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی شادی اپنے آپ کے جو انکل ہیں اس سے کرا دیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں اس گوار، ان پڑھ اور گاؤں والی لڑکی سے شادی کروں گا؟ باپ کہتا ہے کہ وہ گوار، ان پڑھ، جاہل نہیں ہے، وہ ایک اچھی اور اچھے گنوں والی لڑکی ہے، آپ اس سے شادی کر لیں، آپ کی یہ زندگی بہت اچھی بیتے گی۔ وہ لڑکا انکار کرتا ہے اور چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، اس کو اپنی لالچ ہوتی ہے کہ میری بیٹی بہت بڑے گھرانے میں جائے گی، اپنا گھرانہ ہے، بڑا گھرانہ ہے، ہماری عزت ہمارے ہاتھوں میں ہی رہے گی، اور وہ لڑکی اپنے ہی گھر میں جائے گی۔
وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں بابا، مجھے ایک شرابی کے ساتھ، ایک گنہگار کے ساتھ، ایک لوفر کے ساتھ شادی نہیں کرنی، میں نے ایک غریب کے ساتھ شادی چاہے آپ کروا دیں لیکن اس سے شادی مجھے میری نہ کروائیں۔ لیکن باپ نہیں مانتا اور اس بیٹے کا باپ بھی نہیں مانتا، وہ زور سے وہ فورسبل کر کے لڑکی کو شہر لے آتے ہیں اور وہاں پر شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑکا شادی سے بالکل بے خبر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ آخر یہ بات اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ وہ شادی اسی دن طے ہو جاتی ہے اور لڑکے کو گھر بلایا جاتا ہے۔ لڑکے کو گھر بلایا جاتا ہے، وہاں پر ایک مولوی بیٹھا ہوتا ہے اور لڑکی بھی ایک دلہن والے لباس میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا، آج تمہاری شادی ہے، ہم کسی بھی حالت میں آپ کی شادی کر کے رہیں گے، اگر آپ کی شادی نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ بیٹا یہ سنتے ہی بہت گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کی ایسی ہی حالت ہے تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ تیار ہو جاتا ہے شادی کرنے کے لیے، آخر اس سے شادی وہ کر لیتا ہے۔ وہ لڑکی بیڈ پر دلہن سی سجی ہوتی ہے، چاروں طرف دیکھتی ہے، اس کے گھر میں سب وہ چیز آرائش کے لیے موجود ہوتی ہے، کہاں پر فروٹ رکھا ہوتا ہے، کہاں پر دودھ رکھا ہوتا ہے، کہاں پر پلنگ سجا ہوتا ہے، ایک اے سی لگا ہوتا ہے، اور اس کمرے میں جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ ساری کی ساری موجود ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ واہ کیا بات ہے، لیکن وہ جب اپنے ہم سفر کے بارے میں سوچتی ہے تو وہ بہت غمزدہ ہو جاتی ہے۔ رات کے 12 بج جاتے ہیں لیکن وہ لڑکا کمرے میں ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ بہت خوشی سے ہوتی ہے کہ ہاں، اگر ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے والدین نے ہمارے لیے جو رشتہ طے کیا ہے، جو چنا ہے، وہ بہت اچھا ہے، آخر ہمیں ان کی مرضی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ان کے برعکس کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ لڑکی انتظار کرتی رہتی ہے، 12 کے 3 بج جاتے ہیں، 3 کے 4 بج جاتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، لیکن اس لڑکے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی وہاں پر بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ صبح وہ گھر میں دیکھتی ہے کہ بھاگ دوڑ کا ماحول ہوتا ہے، کوئی کہاں بھاگے جاتا ہے، کوئی کہاں بھاگے جاتا ہے، تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، تو کوئی بھی اسے جواب نہیں دیتا۔ تو آخر اسے پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ نیچے آ کر دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے آنگن میں ایک لاش پڑی ہوتی ہے، جو اس لاش میں ایک لڑکا ہوتا ہے اور وہ ایک سفید کفن میں بچھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جب اس کا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ اس کا اپنا پتی، وہ اس کا اپنا ہسبینڈ ہوتا ہے جو شادی کرتا ہے اس کے ساتھ۔ پھر وہ بہت روتی ہے، بہت چیختی ہے، بہت چلاتی ہے۔ وہ وہی لڑکا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے شادی کی رات ہی ایک جوئے کے اڈے پہ چلا گیا، وہاں پر اس نے جوئے میں اپنی ساری ملکیت جائیداد رکھ دی۔ آخر لڑائی ہو گئی ملکیت پر، پھر وہ جھگڑے سارے جھگڑ پڑے۔ پھر اس نے ایک جواری نے پسٹل نکال کر اس پر فائر کر دیا اور اسے بری طرح سے زخمی کر دیا، اور وہ زخموں کے تاب نہ سہتے سہتے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نشے میں دھت تھا۔ جب اس کے والد کو یہ پتا چلا تو وہ بہت غمزدہ ہو کر اس کی لاش جب گھر میں لائی تو گھر میں لانے کے بعد گھر میں کوہرام سا مچ گیا۔ پھر وہ لڑکی جو دلہن تھی ایک رات کی، وہ ایک ہی رات میں ودوا ہو گئی، وہ ایک ہی رات میں بیوہ ہو گئی۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، ہمیں بھی اپنی اولاد کی جو شادی ہے اس میں ان کی رائے لازم لینی چاہیے، ورنہ اگر ہم اس کے برعکس فیصلے کریں گے، اس کے خلاف فیصلے کریں گے تو ہمیں اپنے آپ کو رسوا ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہم اپنی پھول جیسی بچیوں کی زندگیوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم خود بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی سے آپ کو بالکل ایک سبق ملا ہوگا، اور اگر آپ ایسی ہی کہانیاں ہمارے چینل پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں
آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اپنے احبابوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر آئی نئی کہانی آپ کو ملتی رہے۔ تب تک آپ اپنا رکھیں خیال اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد۔ پھر ملیں گے کسی اور کہانی میں۔ خدا حافظ۔